اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں اس بات کو ظاہر نہیں فرمایا کہ کون حق پر ہے اور کون خطا پر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ قیامت کے دن بھی اس کا پردہ رکھیں گے۔ لیکن ائمہ اربعہ کے جو مذاہب ہیں وہ حق ہیں، یہ بات علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باریکی میں کہی ہے، ورنہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ تمام ائمہ کے مذاہب یعنی ائمہ اربعہ جو ہیں ان کے مذاہب برحق ہیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جی اتنا اختلاف ہے مسائل میں یہ اور وہ، تو دیکھیں یہ سب ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ دیکھیں سب مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے بیت اللہ، لیکن کوئی مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی مغرب کی طرف، کوئی شمال کی طرف، کوئی جنوب کی طرف، سب مسلمان ایمان والے اور سب قبلہ کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم پاکستان والے مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس طرف کے جو ممالک ہوں گے وہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوں گے، اور ادھر ادھر کے جو ممالک ہیں مثلا مدینہ منورہ میں جنوب کی طرف ہے قبلہ۔ تو اسی طرح جو مذاہب ہیں وہ بھی برحق ہے کہ منزلیں سب کی ایک ہے، راستے جدا جدا ہیں، چہرے کسی نے مشرق کی طرف کیا، کسی نے مغرب کی طرف، کسی نے شمال کی طرف، کسی نے جنوب کی طرف، لیکن سب کا چہرہ ایک ہی طرف ہے۔ جو چہرے کی جہات ہیں قبلہ روح ہونے کی وہ کیوں بدلتی ہے؟ وہ اماکن کے مختلف ہونے کی وجہ سے بدلتی ہے، کوئی کسی ملک میں، کوئی کسی میں، کوئی کسی میں، تو جس طرف بیت اللہ بنتا ہے، جس جہت کی جانب وہ اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اسی طرح یہ تمام مذاہب جو ہیں یہ منزل نہیں ہے بلکہ یہ راستے، اور منزل اس کی شریعت ہے، شریعت تک پہنچنا مقصد ہوتا ہے۔ راستے مختلف ہیں، جس راستے سے بھی انسان جائے تو منزل ایک ہی ہے، اس وجہ سے اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ اور اکثر لوگ اس میں پڑ جاتے ہیں۔ مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ جی یہ مختلف کیوں ہوتے ہیں، مسائل مختلف ہوتے ہیں، کسی سے پوچھیں کچھ بتاتے ہیں، کسی سے پوچھیں کچھ بتاتے ہیں، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب بیمار ہوتے ہیں تو کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ کوئی دوائی دیتا ہے، اور کسی دوسرے کے پاس جاتے ہیں وہ کچھ دیتا ہے، تو نسخے ہر ایک کے مختلف ہوتے ہیں، تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ تو عموماً تو کمپنی کا فرق ہوتا ہے، اس نے نام کا، کمپنی ایک ہوتی ہے لیکن نام اس دوائی کا مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ مسئلہ تو مختلف ہوتا ہے لیکن وہ احادیث سے ہی مستنبط ہوتا ہے، یعنی مادہ سب کا ایک ہوتا ہے۔ جیسے کہ میڈیسن میں ہوتا ہے نا، نام مختلف ہوتے ہیں، مختلف کمپنیوں نے ایک ہی دوائی کے مختلف نام رکھے ہوتے ہیں، تو مادہ سب کا ایک ہے، اجزائے ترکیبیہ سب کے ایک ہے، کہ وہ دوائی بھی بالکل اسی طرح بنتی ہے، وہ بھی بنتی ہے اسی طرح سے، لیکن شکلیں بھی مختلف ہیں، نام بھی مختلف ہیں، چونکہ کمپنیاں مختلف ہیں، ٹھیک ہے؟ بخار کی وغیرہ کی دوائی تو لوگ ایک ہی لیتے ہیں، ایک دو چند،
لیکن بعض بیماریوں کی ہر ڈاکٹر کا اپنا نسخہ ہوتا ہے. بعض مرتبہ جیسے کہ ہر سائنسدان کی اپنی ریسرچ ہوتی ہے، تو اسی طرح یہ بھی ایک ریسرچ ہوتی ہے قرآن و حدیث کے اوپر، لیکن اس کے لیے باقاعدہ ایک صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے. مجتہد کی جو صلاحیت 18 علوم ہیں جن کے اندر اس کے لیے کمال کا حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس قابل بنتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے مسائل کو مستنبط کر سکے. ہر چلتا پھرتا آدمی ایرا غیرہ نتھو خیرہ جو ہے وہ قرآن و حدیث سے مسائل کو مستنبط نہیں کر سکتا. ایک حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، انہوں نے ایک پرندہ رکھا ہوا تھا، وہ فوت ہو گیا، تو ان کی کنیت تھی ابو عمیر. تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ابو عمیر تمہارے پرندے کا کیا بنا، کیا ہوا؟ فوت ہو گیا تھا، ان کو بڑا اس سے پیار تھا. تو نبی علیہ السلام نے بغرض مزاح کرتے ہوئے، مزاح کے انداز میں آپ علیہ السلام نے ان سے یہ پوچھا. تو اس سے ائمہ نے کم و بیش 100 مسائل کا استنباط کیا ہے، 100 مسائل کا استنباط کیا ہے. مثلا یہ کہ پرندے کو رکھنا جائز ہے، اگر وہ مر جائے تو اس کی تعزیت کرنا جائز ہے، وغیرہ ذالک. اس طرح کے آپ علیہ السلام کے اس عمل سے، اس حدیث مبارکہ سے اتنے مسائل کا استنباط کر لیا. اور اسی طرح آپ قرآن کریم کی آیات دیکھ لیں، 500 آیات ہیں جو احکامات سے متعلق ہیں، مسائل سے متعلق ہیں. بقیہ میں عبرت کے واقعات ہیں، امثال ہیں، وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو اور قیامت کے واقعات کو، اس طرح کی چیزوں کو بیان فرمایا ہے. انبیاء علیہ السلام کے قصص ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جا بجا تقریباً ہر پارے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کئی جگہوں پہ. فقط 500 آیات ایسی ہیں جو مسائل سے متعلق ہیں، اور اسی طرح احادیث میں فقط 3000 احادیث ایسی ہیں جو مسائل سے متعلق ہیں. اور آج کل جو امت کو مسائل درپیش ہیں، مطلب جو معاملات میں عبادات تو خیر وہی ہے، نماز جس طرح پہلے تھی، تو عقوبات بھی ہوئی، لیکن معاملات کا دائرہ کار بہت وسیع ہوا ہے، بہت. تو اب لاکھوں طرح کے مسائل، صورتیں لوگوں کو پیش آتی، ایسی ایسی صورت پیش آتی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی. تو لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ان فقہا کو، پوری امت کی طرف سے، کہ انہوں نے ہمارے لیے کام کو انتہائی آسان کر دیا. ورنہ ہم کیسے اپنے اس مسئلے کے متعلق قرآن کریم کی کوئی آیت تلاش کرتے یا کوئی حدیث تلاش کرتے. جیسے کہ ربا کا مسئلہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ آپ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے کے پردہ فرما گئے، لیکن ربا کا مسئلہ ہمارے اوپر مبہم رہا. سود کا مسئلہ، ربا کا مسئلہ.
فقط 6 چیزیں حدیث مبارکہ میں بیان کی گئیں کہ یہ ربا ہے، جس کو ربا الحدیث کہتے ہیں، اور ایک ہے ربا القرآن، سود پر قرض پر مشروط زیادتی، یعنی قرض خواہ مقروض سے کسی قسم کا قرض پر اضافہ لے، اس سے مثلا 10 روپے قرض دیا تھا، 11-12 روپے اس سے لے، تو یہ سود ہے۔ یہ قرآن کریم میں سود کی تشریح ہے، اور ایک حدیث مبارکہ میں 6 چیزیں مشہور ہیں، تو فقط ان چیزوں سے سود کے اتنے تفصیلی احکامات کا معلوم کرنا اور امت کے سامنے ان کو بیان کرنا بڑی ہی ذمہ داری کی بات ہے، اور بہت ہی مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیمتی ہیرے عطا فرمائے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ اور اس طرح کے دیگر حضرات، تو معاملات کے اندر جتنا ان لوگوں نے آسانی کی ہے، حضرت شیخ الاسلام صاحب دعوت برکاتہ نے یہ بینکاری کے معاملات ہیں، تو اسلامی بینکنگ انہوں نے متعارف کروائی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان حضرات کو ہماری طرف سے بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، وقت کافی اوپر ہو گیا ہے، جزاکم اللہ، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔